آج کتنے کاروبار ہیں ہمارے سماج میں جو حرام طریقے سے ہو رہے ہیں. موبائل بیچنے والا بجاج فائننس، ہمارے یہاں یہ 0% انٹرسٹ پر موبائل لیجیے. بیچ رہے کہ نہیں بیچ رہے لوگ؟ اور منع کرو تو جواب کیا دیتے؟ مولانا دھندا کرنا ہے ہم کو، ہم نہیں بیچیں گے فائننس پر، ہماری دکان نہیں چلے گی. لوگ کیش میں نہیں خریدتے ہیں، لوگ نقد نہیں خریدتے، ہمیں فائننس پر بیچنا ہماری مجبوری ہے. حرام کو مجبوری بنا لیا آپ نے. جس نبی نے کہا تھا کہ سود کا کھانا حرام ہے، سود کا کھلانا حرام ہے، اور سود کی گواہی دینا حرام ہے، اور سود کو لکھنا حرام ہے، اور تو بیٹھ کر کے دکان پر بجاج فائننس کے ذریعے، سود کے ذریعے تو سامان بیچ رہا ہے. یہ بات یاد رکھو میرے ساتھ، قسطوں پر کوئی سامان خریدنا بیچنا اسلام میں حرام نہیں ہے، مگر یہ جو بینکوں کے تھرو اور فائننس کمپنیوں کے تھرو جو فائننس ہو رہا ہے یہ حرام ہے. اور کیوں حرام ہے؟ کیونکہ اس میں سود شامل ہے. اگر آپ نے بجاج فائننس سے کوئی سامان لیا اور مہینے کی جو تاریخ ای ایم آئی کی تاریخ، اگر ٹائم سے آپ نے ای ایم آئی کا پیمنٹ نہیں کیا، اگلے دن فوراً پینالٹی لگے گی، فوراً فائن لگے گی. یہ جو پینالٹی لگ رہی ہے یہی سود ہے، یہی انٹرسٹ ہے، یہی حرام ہے. لہذا اس کا کام کرنا بھی حرام ہے. آپ نے حرام کو مجبوری بنا لیا. میرے پیارے ساتھیوں، تقوی کا مطلب یہی ہے. حرام کا موقع مل رہا ہے، حرام کا چانس مل رہا ہے، مگر حرام چیزوں سے اپنے دامن کو بچا لیا جائے، اسی کا نام تو تقوی ہے. اور 1 مہینہ کا روزہ رکھ کر کے ہم نے تقوی کو سیکھا ہے. اگر 1 مہینے کا روزہ رکھنے کے بعد آج کلیا چک کے بازاروں میں مسلمان لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، اگر آج پاکڑ کی مارکیٹ میں مسلمان لڑکے نظر بازی کر رہے ہیں، آج صاحب گنج کی مارکیٹ میں اگر بے پردگی اور بے حیائی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے 1 مہینے کے روزے سے کچھ نہیں سیکھا. میرے بھائیوں، تقوی کہتے کس کو ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب سے پوچھتے ہیں، اے ابی بن کعب، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا، اے امیر المومنین، حل مررت بطریق ذات شوکا، کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، جہاں کانٹے دار راستے ہوں؟ حضرت عمر نے کہا ہوا تو ہے. کہا کہ ایسے راستے سے اگر آپ کو گزرنا ہوگا کیسے گزریں گے آپ؟ حضرت عمر نے کہا میں کپڑے کو سمیٹ لوں گا، دامن کو بچا لوں گا، اور دامن کو بچا بچا کے راستہ طے کروں گا. کہا ہے امیر المومنین، اسی کا نام تو تقوی ہے کہ راستے میں، زندگی کے راستے میں گناہوں کے کانٹے آئیں گے، شیطان کے کانٹے آئیں گے، نفس کے کانٹے آئیں گے. ان تمام کانٹوں سے اپنے دامن کو بچانا، اسی کا نام تقوی ہے. او میرے نوجوانوں، میں جانتا ہوں آج ہم نوجوانوں کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. آج لڑکوں کو ہم اکیلے ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے ہیں. اگر لڑکا کسی سے چیٹنگ کر رہا ہے تو سامنے کوئی لڑکی بھی تو ہے، ایک ہاتھ سے تو تالی نہیں بج رہی ہے. اگر آج لڑکے غلط کام کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں لڑکیاں بھی انوالو ہو رہی ہیں، اگر لڑکیاں غلط کام کر رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں لڑکے بھی انوالو ہو رہے ہیں. میں جانتا ہوں بہت مشکل ہو گیا ہے آج کے دور میں ایک نوجوان کو اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنا. کالج میں لڑکا پڑھ رہا ہے، لڑکیاں ساتھ میں پڑھ رہی ہیں، پرفیوم لگا کر کے، آدھے ادھورے کپڑے پہن کر کے جسم کی نمائش کر رہی ہیں. ایسے ماحول میں ایک لڑکا اسی کالج میں پڑھ رہا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرنا، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کرنا اس لڑکے کے لیے ایک چیلنج ہے، ایک مشکل ہے. مگر اسی مشکل حالات میں اپنے دامن کو گناہ سے بچانا، اسی کا نام تقوی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آپ یاد رکھیے، اسی دھرتی پہ ہمیں اور آپ کو رہنا ہے، اسی ماحول میں رہنا ہے، اور اسی ماحول میں رہ کر کے ہمیں اپنے دامن کو گناہ سے بچانا ہے، اور اسی کا نام تقوی ہے. میرے پیارے ساتھی، کبھی آپ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ اٹھا کے دیکھیے. یوسف علیہ السلام کے اوپر جو حالات آئے تھے میرے پیارے ساتھیوں، وہ حالات بڑے مشکل حالات تھے. قرآن کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے تھے. اس زمانے میں کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی پولیس کا ڈر نہیں تھا، کوئی سی آئی ڈی کا ڈر نہیں تھا. یوسف علیہ السلام اسی عورت کے گھر میں رہتے تھے.
عورت خوبصورت تھی، جوان تھی، یوسف بھی جوان تھے، یوسف بھی خوبصورت تھے، اور عورت خود بلا رہی تھی، اور عورت نے گھر کے سارے دروازے بھی بند کر دیے تھے، اور پھر وہ عورت کہہ رہی ہے کہ اے یوسف میرے پاس آ جاؤ۔ غور کرو میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، برائی کرنے کا سارا موقع مل رہا تھا یوسف علیہ السلام، ساری سچویشن بڑی خطرناک تھی، مگر یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچا لیا۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ اے عزیز مصر کی بیوی، اے میری ملکہ، اے زلیخا، میں تیرے دعوت گناہ پر لبیک نہ کہوں گا، میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میرے اللہ نے تیرے گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا ہے، اے زلیخا میں تیرے ساتھ یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ یہ ہے تقوی۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، اگر زندگی میں غم سے بچنا ہے تو تقوی والے بن جاؤ۔ اور ایک جملہ بول رہا ہوں، نوٹ کر لو، گناہ کبھی چھپ نہیں سکتا ہے۔ آج ہم نے کوئی پاپ کیا، کوئی گناہ کا کام کیا، ہم نے سارے ثبوت بھی مٹا دیے، ہم نے سارے گواہوں کو مٹا دیا، مگر وہ گناہ ایک نہ ایک دن دنیا کے سامنے آئے گا۔ اگر دنیا میں نہیں آئے گا تو قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ وہ دھرتی بولے گی یومئذ تحدث اخبارہا، جس دھرتی پر بیٹھ کے ہم نے غلط کام کیا تھا وہ دھرتی بولے گی حتی اذا ما جاؤہا شہید علیہم سمعہم، ہمارا کان بولے گا، کان سے کیا کیا تم باتیں سنتے تھے، وَأَبْصَارُهُمْ، ہماری آنکھیں بولیں گی ہم نے آنکھوں سے کیا کیا دیکھا تھا، اور ہماری چمڑی بولے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہماری آنکھوں کو بھی گواہ بنائے گا، ہمارے کانوں کو بھی گواہ بنائے گا، ہمارے بدن کی توچا کو، ہماری چمڑی کو بھی گواہ بنائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہ سے وقتی طور پہ مزہ آ جائے گا، گناہ سے وقتی طور پہ لذت مل جائے گی، مگر گناہ کا اثر بہت بھیانک پڑے گا۔ گناہ آپ کے بیوی بچوں کو پریشانی میں ڈالے گا، آپ کو پریشانی میں ڈالے گا، آپ کے کاروبار کو پریشانی میں ڈالے گا۔ اس لیے تقوی والے بن جاؤ، گناہ سے بچنے والے بن جاؤ، اور جب گناہ سے بچنے والے بن جاؤ گے تو اللہ گارنٹی لیتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اے میرے بندو، اگر تم تقوی والے بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تو ہم زمین و آسمان کی برکت کے دروازے کھول دیں گے تمہارے اوپر۔ اے بزنس کرنے والوں، اے موبائل شاپ چلانے والوں، اے الیکٹرانک سامان چلانے والوں، اللہ کی قسم آپ حرام طریقوں سے پیسہ کمانے کے چکر میں نہ پڑو، اللہ حلال سے اتنی برکت دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حلال میں اللہ برکت نہیں دیتا ہے، بہت برکت دیتا ہے۔ حلال کے ذریعے بھی لوگ کروڑ پتی بنے ہیں اور بنتے ہیں میرے ساتھ۔ ابھی ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی کرناٹک میں، ارب پتی آدمی ہے اور حلال تجارت ہے، بیکری کا بہت بڑا کاروبار ہے، اپنی ماں کے نام سے انہوں نے مدرسہ قائم کیا، باپ کے نام سے انہوں نے مسجد بنائی، بہت دین کا کام کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے، اللہ حلال طریقے سے بھی آپ کو اتنی روزی دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ دوسری چیز ہے، تقوی والے بن جاؤ، زندگی سے غم دور ہو جائے گا، ٹینشن دور ہو جائے گی۔